نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم آج ایک بار پھر یہاں جمع اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے، اس کے گرامر اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے، اور جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے، اس کے اندر ہم مرکبات کر رہے ہیں، اور مرکبات میں ہم نے مرکبات کام کیا، جملہ بنایا، اور مرکب ناقص ہم کر رہے ہیں. مرکب ناقص میں 2 مرکب ہم مکمل کر چکے ہیں، مرکب توصیفی اور مرکب اشاری، اور ان دونوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بات آئی کہ جملہ اسمیہ میں مرکبات استعمال توصیفی جو ہے وہ مبتدا بن کے بھی آتا ہے اور خبر بن کے بھی آتا ہے، اور مرکب اشاری جو ہے وہ مبتدا بن کے آتا ہے. تیسرا مرکب جو ہم نے مرکب اضافی شروع کیا، اس کے بارے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سینس میں کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت آپ کو نہیں ملتی ہے جس میں مرکب اضافی کا استعمال نہ ہو. مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے، جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف کا قانون ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اس کا الف لام داخل نہیں ہوتا اور اس کا اعراب جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، جبکہ مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے عموماً معرفہ، کیونکہ آپ اس کو معرفہ ہی سمجھیں، اور وہ حالت جر میں. مضاف الیہ چونکہ حالت جر میں ہوتا ہے تو پچھلی کلاس میں ہم نے ضمائر استعمال کیے تھے، کیونکہ مضاف الیہ ضمائر بن کے بھی آ سکتا ہے، ضمائر معرفہ ہوتے ہیں. لیکن ضمائر کے ہم نے 2 چارٹ پڑھے تھے. ایک ہم نے پڑھا تھا حالت رفع کا چارٹ، جس کے اندر ہم اس ضمائر کو مبتدا بنا کے لاتے تھے، کیونکہ یہاں مضاف الیہ بن کے آیا ہے، مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو حالت جر کے جو ضمائر ہوتے ہیں، حالت جر اور نصب کے جو ضمائر ہوتے ہیں ان کو اٹیچ ضمائر بھی کہتے ہیں. تو ایک چیز آپ کے ذہن میں بازانی چاہیے کہ جب کسی بھی اسم کو آپ دیکھیں قرآن مجید میں، اور اگر آپ دیکھیں کہ اس پہ الف لام داخل نہیں ہے، اس کا اعراب ہلکا ہے، تو غالب گمان آپ کا ہونا چاہیے کہ یہ مضاف ہے. اس کی کنفرمیشن آپ کو ملتی ہے اس کے اگلے کلمے سے اگر وہ حالت جر میں. اور اگر کسی اسم کو آپ دیکھیں جس کے ساتھ اٹیچ ضمائر لگی ہوئی ہے تو آپ بائی ڈیفالٹ سمجھ جائیں کہ یہ مرکب اضافی ہونا ہے. اب تک جو پڑھا ہے اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیے، نہیں تو پھر آگے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لکھیں. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ ضمائر کے حوالے سے کہ جو ضمائر ہمارا ہوتا ہے جس کو ہم واحد مذکر غائب کا جو ضمائر تھا اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں آپ کو اسلوب ملتا ہے اس کا کہ وہ 4 طریقوں سے لکھا جاتا ہے. الٹے پیج سے بھی لکھا جاتا ہے، سیدھے پیج سے بھی لکھا جاتا ہے، کھڑی زبر سے بھی لکھا جاتا ہے، نارمل زیر سے بھی لکھا جاتا ہے. معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آپ کو اسلوب ملتا ہے قرآن مجید میں. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح سے ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں، یہ جو اٹیچ ضمائر ہیں آپ کے ہما، ہم اور ہننا، یہ بھی اٹیچ ضمائر ہیں. یہ ہما جو ہے واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر غائب دونوں میں استعمال ہوتا ہے. ہم اور ہننا جو ہے وہ مذکر غائب کا جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور ہننا جو ہے جمع مؤنث کا صیغہ ہے. یہ تینوں صیغے بھی قرآن مجید میں آپ کو اس طرح سے بھی ملیں گے لکھتے ہوئے. ہما جو ہے وہ ہما سے ملے گا، ہم جو ہے وہ ہم سے ملے گا، اور ہننا جو ہے وہ ہننا سے ملے گا.
اور اس کی وجہ آپ سمجھ لیں کہ اس سے پہلے ہمیشہ یہ اس کے بھی ایک ہی معنی ہے، لیکن یہ کب استعمال ہو جاتا ہے جب اس سے پہلے زیر آ جاتا ہے۔ آپ کو قرآن مجید میں بہت دفعہ ایسے سیغے ملیں گے کہ اس سے پہلے جیسے با لکھا ہوگا اور با کے نیچے زیر ہوگی، بیہما یا بیہم یا بیہمنا۔ یہ انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو یہ با کیا کرتی ہے، کیسے آتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بتا دیں گے۔ زوہا جی سر، میں سوال بھی ایک پوچھنے والی تھی۔ السلام علیکم پوچھیں۔ سر، وہ نفس کی جمع کا وہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ حالتیں کیا ہوں گی، نفس کی جمع انفس، اور پھر بس انفسا۔ نہیں دیکھیں جمع کو آپ نے سمجھ نہیں آئی میری بات۔ ایک جان تو نفس ہو گئی، دو جانیں نفسانی ہو گئی، اور جمع اس کی انفسن ہو گیا۔ اب وہ جو انفسن، اب وہ جمع جب آ جائے گی تو بس ختم، حالت ٹھیک ہے، نصب انفسن ہوگا۔ ہو جائے گا، انفسن ہو جائے گا، انفسن ہو جائے ٹھیک ہے، گا۔ ہاں اب آپ اچھا، پوچھیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، میری نماز، میری نماز، صلاتی، تو میری نماز اس کا مطلب ہو گیا کہ صلاتن اور پھر یا پلس یا، صلاتن پلس یا، اس کی جب آپ جی مرکب بنائیں گے تو اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا، اور یا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ یہ صلاتی۔ ہاں، صلاتی، میری قربانی، قربانی کی عربی کیا؟ نسکن، نسکی، تو کیا بن جائے گا جی یہ؟ نسکی۔ نسکی۔ اچھا جی، میری زندگی، حیاتی، محیا پلس یا، اچھا محیائی، تو کیا بنے گا جی؟ محیائی، محیائی۔ ایسے بناؤ، کیسے لکھو اس کو؟ یہ لگائیں گے، ہیں؟ چھوٹی یہ لگا دیں گے، یعنی چھوٹی یہ لگا دوں تو نارملی تو آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی یہ نہ کہا کریں، اس کو یا متکلم کہا ہاں، کریں۔ یا متکلم۔ یا متکلم کو تو زیر چاہیے ہوتی ہے، یا متکلم کو تو زیر چاہیے ہوتی ہے، کو تو زیر چاہیے نا، لیکن ہر جگہ آپ نے کیا کیا؟ جو تا تھا اس کو زیر دی، نون کاف تھا اس کو زیر دی۔ تو ایک پوائنٹ یاد کر لیں، رکھ لیں ذہن میں ہمیشہ تمام لوگ، کہ جب بھی یا متکلم سے پہلے اگر الف آ جائے، یا متکلم سے پہلے الف آ جائے تو اس جی کو تو آپ چھیڑ نہیں سکتے، کیونکہ ماہیا جو ہے یہ ایک طرح سے مبنی اسم ہے، اور مبنی اسم کو پتہ ہے نا کہ اس کی ایک ہی حالت ہوتی ہے، اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے۔ تو آپ کرتے کیا؟ اب آپ مجھے بتائیں، آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں؟ میں پڑھوں محیائی کیسے یا پڑھی؟ محیا؟ ماہیا، اور پھر اس کو آپ نے یائی کیسے پڑھا؟ ہاں، یہ نہیں پڑھیں گے، بس وہ سائلنٹ ہوگی۔ ہاں، تو سائلنٹ تو نہیں رہے گا، سائلنٹ تو نہیں رہے گا، تو اس کو کرتے کیا؟ آپ کو یاد ہے جب میں نے لکھوایا تھا آپ کو، جب ضمائر لکھوائے تھے تو میں نے کہا تھا اس یا متکلم کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ زبر۔ زبر ہوتی ہے، جس کو ہم لکھتے نہیں ہیں لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے اوپر اس زبر کو کھول دیتے ہیں اور پھر آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ اب یہ پڑھنے میں آئے گا محیا یا، ٹھیک۔ محیا۔ تو یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو ایک مرکب دیا تھا، میری لاٹھی، میری لاٹھی دیا تھا نا،
تو آپ سب جی لوگوں نے بنایا تھا اسا اور اسی طرح سے یا لکھی ہوئی تھی. تو اس میں میں نے آپ لوگوں کی کریکشن کرائی تھی, لیکن اب اس کو نوٹ کر لیں, اس اسا کے بعد جو آپ نے یا لکھی اس کے اوپر آپ لوگوں نے فتح کو ڈالنا ہے, تو پڑھا جائے گا اسایا. کیا پڑھا جائے گا؟ وہ اسایا. اچھا اسی طرح سے اس کو کمپلیٹ کریں, میری موت. کمپلیٹ کریں اس کو, میری موت. موت کا کیا تھا؟ ہاں, موت کا ہے مماتن. مماتن پلس یا, تو کیا بن جائے گا یہ؟ مماتو یا نہیں تو کیا بن جائے مماتی. گا؟ یہ تو سیدھا سیدھا بن مماتی. ہاں جائے. مماتی. صلاتی میری نماز, نسکی میری قربانی, محیا میری زندگی, مماتی میری موت. قرآن مجید کی ایک بہت عظیم آیت ہے سورہ انعام کی, اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ توحید کی چوٹی کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انشاءاللہ اب آگے جا کے پڑھیں گے. انا کا معنی ہوتا ہے یقیناً, بے شک, بلا شبہ. اور انا جب جملے میں داخل ہوتا ہے تو کچھ تبدیلی بھی لے کے آتا ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. تو انا یقیناً, صلاتی یقیناً میری نماز, و نسکی اور میری قربانی, و محیایا اور میری زندگی, و مماتی اور میری موت, للہ اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین. آگے آپ کو ملے گا ایک اور مرکب اضافہ, رب العالمین. آپ دیکھیں ایک ہی آیت میں آپ کو کتنے مرکب اضافے ملے, 1 2 3 4 اور 5. یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بتاتا توحید کی یہ سب سے چھوٹی کی میں سمجھتا ہوں یہ آیت ہے کہ یقیناً میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت فقط اللہ رب العالمین کی ہے. جس شخص کی یہ توحید نہیں ہے, جس شخص کی یہ توحید عملی توحید نہیں ہے, وہ عقیدے کی توحید لیے پھرتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اتنی بڑی, اتنی اہم آیت, لیکن ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے, اس چیز کا احساس نہیں رکھتے. عمر صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم. کیا حال ہے؟ الحمد سب للہ. خیریت؟ سب خیریت ہے؟ جی سب خیریت ہے الحمد للہ. پہنچ گئے, سیٹ ہو گئے ماشاءاللہ؟ جی بالکل اب سیٹ ہو گئے. یونیورسٹی شروع ہو گئی تمہاری؟ جی ابھی 2 کلاسز ہو گئی ہیں. ہاں یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی. الحمدللہ الحمدللہ. تو کہاں رہ رہے ہو؟ نانی کے گھر پہ رہ رہے ہو, ہاسٹل رہ رہے ہو, کدھر رہ رہے ہو؟ نانی کیا چلے, اور سب خیریت ہے؟ کہاں ہے آپ کی نانی کا گھر؟ میری نانی کا گھر ہائی وے کے پاس ہے, سامنے تھوڑا مشکل, اسکیم 33 ایریا میں, یعنی اچھا خاصا آگے سفورہ وغیرہ ایریا میں. وہ ادھر تو نہیں ہے اپنا کیا کہتے ہیں ڈو انٹرنیشنل کے پاس؟ جی جی بالکل, ہاں اسی کے پاس ہے. وہ اتنا دور تو نہیں ہے, میری بیٹی وہیں ہوتی ہے, وہ اتنا دور تو نہیں ہے, قریب ہے. چلو تمہارا تو یہ کیا ہوا ہے نا کور, میں نے اس لیے تم سے کبھی سوال نہیں پوچھے, یہ تو تمہارا سارا تمہیں آتا ہے نا ماشاءاللہ. جی آتا ہے. ٹھیک ٹھیک. توبہ. وعلیکم السلام. کدھر ہے بھائی وہ آپ کے کیا نام ہے ان کا, حضرت ہیں کیا غائب ہیں؟ سر وہ آج آفس میں آج تھوڑی دیر ہو گئی تو وہ کلاس ہی اٹینڈ کر سکی. اچھا دیکھیں, کچھ ایسے اسما ہیں عربی زبان میں, جب وہ مضاف بن کے آتے ہیں تو ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا ابھی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہم نے جتنے بھی, میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے آپ سب تمام لوگوں کو, کہ اسم کی جو بنیادی حالت ہے وہ ہمیشہ حالت رفعی, حالت نصب اور جر میں جب بھی اسم جائے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے.
کچھ اسما ایسے ہیں جب وہ مضاف بن کے آتے ہیں تو ان کی شکل ان کی مختلف ہو جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ حالتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 حالتیں ہوتی ہیں. حالت رفع ہوتی ہے, حالت نصب ہوتی ہے, اور حالت جر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے بتائیں باپ کی عربی کیا ہے؟ جی باپ کی عربی کیا ہے؟ باپ کی سر والد صاحب کی عربی کیا ہے؟ والد باپ صاحب کی ہے ابن ابی ابن ابن ابی باپ کی عربی کیا ہے؟ ابن. ابن باپ کی عربی کیا ہے؟ ابن. یہ ابن جب مضاف بن کے آتا ہے، یہ ابن جب مضاف بن کے آتا ہے تو حالت رفع میں لکھتے ہیں اس کو ابو. حالت مضاف بن کے اگر جب یہ آ جائے ابن تو اس کو حالت رفع میں کیا لکھتے ہیں؟ ابن لکھتے ہیں. حالت نصب میں اگر کسی وجہ سے یہ چلا جائے تو اس کو لکھیں گے ابا، اور حالت جر میں اگر کسی وجہ سے چلا جائے تو اس کو آپ لکھیں گے ابی. یعنی ابن کو آپ کیا لکھیں گے؟ حالت رفع میں لکھیں گے ابا، حالت رفع میں لکھیں گے ابو، حالت نصب میں لکھیں گے ابا، حالت جر میں لکھیں گے ابی. بھائی کی عربی کیا ہے؟ بھائی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اخون. بھائی کو عربی میں کہتے ہیں اخون. اخن یہ حالت رفع میں بن جائے گا یہ اخون. حالت نصب میں بن جائے گا اخا، اور حالت جر میں بن جائے گا اخی. اچھا ایک اور کلمہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں زو. زو کے کیا معنی ہے؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ زو کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ کسی اور کو معلوم؟ نہیں پتا. چکو، ہاں چکنے کو کہتے ہیں. نہیں زو چکھنے کو نہیں کہتے، وہ الگ، وہ ذوق ہے. والا زو جی کیا کسی نے کہا کچھ؟ جی والا جی والا والا کسی کو نسبت دے دی ہو اس طرح سے کہتے ہیں. تو زو کی جو حالت رفع ہے وہ زو ہی ہے، اور نصب میں چلا جائے تو زا بن جاتی ہے، اور جر میں چلے جائے تو زی بن جاتی ہے. ویسے تو یہ جو اسما ہیں یہ ٹوٹل 5 ہیں، یہ ٹوٹل 5 ہیں، لیکن میں آپ کو صرف یہاں 3 ہی بتا رہا ہوں کیونکہ یہ 3 ہی جو ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے. اس کے علاوہ جو عربک گرامر میں کچھ لوگ 5 کہتے ہیں، کچھ لوگ 7 بھی کہتے ہیں، لیکن وہ عربی کی دوسری کورسز کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہمارا سبجیکٹ چونکہ قرآن ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں صرف ان چیزوں کے اوپر فوکس کروں جس کا تعلق جو ہے اس کے ساتھ ہو. یہ مجھے بتائیے کیا ویڈیو میں کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو ویڈیو میں ہم نہیں صحیح آ رہی ہے ویڈیو تھوڑی درمیان میں بلر سی ہو جاتی ہے. اچھا یہ سب کے ساتھ ہو رہی ہے یا کسی کے ساتھ ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر یہ کسی کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ انٹرنل ان کا پرابلم ہے، سب کے ساتھ ہو رہی ہے تو پھر میرا پرابلم ہے. ابھی تو بلر نہیں ہو رہی، بیچ میں ہو رہی تھی، ابھی صحیح ہے. مطلب ابھی ٹھیک ہے. آپ لوگوں کا اپنا اپنا پرابلم صحیح ہوگا. ہے. میرے پاس تو بلر ہی آ رہی ہے. آپ کے پاس صبح بلر آ رہی ہے. سنا آپ ذرا اپنے نیٹ کو دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. دعا کرتے رہیں انشاءاللہ. اچھا جی اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ جو رکھا ہے، اور اس کو دیکھ کے میں آپ کے ساتھ ایک اور آیت
انشاءاللہ کراتا ہوں. یہ ایک سوال ہے جی میرا. جی اشتیاق صاحب حکم. جی السلام علیکم. جی یہ زو کا کیا مطلب آپ نے بتایا ہے؟ زو کا مطلب ہے والا. سوری والا والا. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, تھینک یو. جس طرح سے آپ نے نہیں پڑھتے بھیا سلونا کان ذل قرنین, جی جی وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذل قرنین کے حوالے سے. وہ تو ذل قرنین کے لفظی معنی ہوتے ہیں سینگ, وہ آپ سے پوچھتے ہیں 2 سینگ والوں کے بارے میں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے جی, چلیں آپ آ گئے تو آپ سے سوال بھی کر لیں, جواب دیں گے نا سر؟ جی 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 میں آپ سے کہتا ہوں اس کا بھائی, میں آپ سے کہتا ہوں اس کا بھائی. اس کا بھائی. اس کا بھائی. اس کا بھائی. اخو کا. اخو کا کیوں کر رہے ہیں؟ کا تو حاضر کی ضمیر ہے, کا مطلب تو ہو جاتا تیرا بھائی. جی جی اس کا بھائی. اس کون سی ضمیر ہوگی؟ یہ تھرڈ پرسن ہوگا یہ. تھرڈ پرسن ہو گیا نا سر؟ جی جی. تو کیا ہو جائے گا؟ اخوہ. اخوہ, یہ ہو جائے گا سر جی اخوہ. اخوہ. مجھے بتائیں کسی وجہ سے یہ اخو جو ہے حالت نصب میں چلا جائے تو کیا بن جائے گا؟ اخوہا. 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 دیکھیں مرکب اضافی اخاہو. سوری اخاہو, کیونکہ مرکب اضافی میں اصل اہمیت تو مضاف کی ہے نا. جی جی اخاہو. اخاہو, یہ بن جائے گا اخاہو. مجھے بتائیے کسی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا جاتا ہے. اخی. اخی ہی. کیا بنے گا جی یہ سر؟ اخی ہی. اخیہو. اخیہو. نہیں اخی ہو کیوں بنے گا سر؟ آپ کو میں نے بتایا ہے جی جی اخی بنے گا تو پھر کیا بنے گا؟ آپ کو جو میں نے اس دن بتائے تھے سارے کہ ہو جو ہے وہ 4 صورتوں سے لکھا جاتا ہے. تو جب یا ساکن ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اخی ہی. جی جی اخی ہی. جی آپ سے ایک دوسرا سوال میرا آپ سے, جی جی اس کی ماں. اس کی ماں. امہ. امہ. کسی وجہ سے یہ حالت اس میں چلا گیا. جی یہ حالت نصب میں اگر چلا گیا. ماہو. جی کیا بنے گا سر جی؟ ماہو. اماہو. یہ کسی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا. امہی. امی ہی. امی ہی. یہاں دیکھیں کھڑی زیر آ گئی. جی جی بالکل. اخی ہی امی ہی. میں آپ سے کہتا ہوں اس کا باپ. اس کا باپ. ابوہو. جی ابوہو. کسی وجہ سے حالت جرم نصب میں چلا گیا. اباہو. اباہو. کسی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا. ابیہی. ابی ہی. میں آپ سے کہتا ہوں اس کی ساتھی. اس کی ساتھی. جی اس کی ساتھی.
ساتھی کا کیا آئے گا؟ صدیق. ساتھی تو صاحب ہوتا ہے نا, صاحب مذکر کے لیے ہوگا, تو جی جی. مؤنث کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ساحرتو. ساحر تو جادوگر کو کہتے ساحرہ سوری. ہیں. ایک منٹ سر, ساحر تو جادوگر کو کہتے ہیں, میں تو ساتھی کہہ رہا ہوں. ساتھی کہتے ہیں صاحب, ساتھی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں ساتھی, صاحب. صاحب سوری. جی جی جی, اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کی ساتھی. صاحبتو ہا. صاحبتو ہا. صاحبتو ہو, صاحبتو ہو, یہ کسی وجہ سے حالت نصب پہ چلا گیا. صاحبتہا. صاحبہ صاحبہ تا ہو, صاحبتو, صاحبتا, یہ کسی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا سر. صاحبتہی. 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 اس کے بیٹے. اس کے بنو. اس کے بیٹے. ایک بیٹے کو کہتے ہیں ابنون, ایک بیٹے کو کہتے ہیں ابنون. ایک بیٹا ہو بنون. ابنون. بنونہو. ایک بیٹا ہو اس کو ابنون. دو ہو ابنانی, جمع ہے اس کی بنونا. جی بنونانہو. بنونانہو. نہیں, بنونا. جی اب بنائیے. بنونانہو. بنونانہو کیوں کریں گے؟ مضاف کے اندر کیا قانون ہے؟ اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اعراب کیسے ہلکا کرتے ہیں؟ اعراب کیسے ہلکا کرتے ہیں سر؟ اس کی تنوین ہٹا دیں گے یا اور نون اعرابی ہٹا دیں گے تو نون اعرابی ہے نا اس کی. جی جی اوکے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ بنو ہو. بنو ہو. جی جی یس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بنو ہو. یہ اگر کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا جائے. بنوہا. نہیں, بنوہا کیوں؟ بنونا کی حالت نصب کیا ہوگی؟ بنا ہوا. نہیں, کیا ہو گیا سر, کیا ہو گیا؟ اونا ساؤنڈ ہے نا, اینا ساؤنڈ میں لے کے آئے. جی جی سمجھ گیا ٹھیک ہے. اس میں بنون بنینا بنی آئے گا یا اچھا بنینا جمع بن ہے. جائے. جمع ہے, یہ بنینا ٹھیک ہے. بنینا بنے گا نا. جی جی اب یہ بنینا. حالت نصب اور حالت جر ایک ہی ہے اس کی. جی جی جمع کا کیا بنے گا یہ؟ بنینا. بنینا کیا بن جائے گا سر؟ حالت بنینا. نصب بھی اس کی بنینا بنے گی اور حالت جر بھی اس کی. جی تو بنی بنینا. نہ نہیں, نہ کیوں کریں گے؟ نہ تو اڑ جائے گی نا سر. یہ تو آپ بنی جی نہ جی کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ مضاف بنا رہے ہیں تو اس کی تو نون اعرابی گر جائے گی نا. جی جی ٹھیک ہے. بنی اچھا جمع میں بھی گر جائے گی یہ ٹھیک ہے. ارے جمع میں گر نہیں جائے گی. مضاف نصب بنائیں گے اور تو جر کیا کی بات کرتے کر ہیں؟ رہا ہوں. جی نصب اور جر دونوں میں. کسی میں بھی اس سے فرق نہیں پڑتا نا. آپ کا مضاف ہلکا ہونا چاہیے نا. جی جی چاہے وہ نصب ہو جر ہو کہیں بھی ہو. مضاف کا قانون ہے کہ مضاف کو یہ ہلکا کیا کرنا. بنے گا نصب میں؟ کیا بنے گا یہ؟ آپ کے بنی سامنے میں نے بنایا نا بنینا. بنینا سے بنائیں, کیا بنے گا؟ بنی بنے گا. نون اگر ختم کر دیں گے تو بنی رہ جائے گا. ہاں تو آپ بنائے نا پورا اس کے بیٹے. بنی بنی تو خالی بیٹا ہو گیا نا. بنی اس کے بیٹے. بنی ہا. بنی ہم. سر جی یہ اس جو ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟
یہ آپ نے سارے اس سے بنائے نا, سب میں آپ نے یہ رائٹ بنی ہو سوری بنی ہو بنی ہی کیوں ہو رہا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں, آپ نے ڈاکیومنٹ چیک نہیں کر رہے سر. جی جی آپ کو میں نے لکھوایا یہ سارے ہو کے کیوں قانون لکھوائے تھے, آپ دیکھیں نا اس میں آ کیا رہا ہے. بنی ہی اس کا بھائی اخی ہی, اس کی ماں امی ہی, اس کا باپ ابی ہی, اس کی ساتھی کہہ لیں, اس کی بیوی کہہ لیں, صاحبتی ہی, اس کے بیٹے بنی ہی. قرآن مجید کی ایک بڑی معروف آیت ہے, یوم یفر المرء, اور اس دن بھاگے گا آدمی. کس سے بھاگے گا؟ کس سے بھاگے گا؟ من اخیہ, من اخیہ. کس سے بھاگے گا؟ اپنے بھائی سے بھاگے گا. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو آیات دی ہیں یہ بالکل اسی طرح سے آیات دی ہیں جس طرح انسان کام کرتا ہے. دنیا میں سب سے پہلے انسان اگر رشتہ توڑتا ہے تو اپنے بھائی سے ہی توڑتا ہے. یا تو کاروبار میں کی چمک دمک آ جائے تو بھائی سے کہتا ہے اچھا بھائی جان آج سے ہمارے آپ کے تعلقات الگ الگ, آپ کا اپنا کاروبار میرا اپنا کاروبار, آپ کا اپنا گھر میرا اپنا گھر, یا اس کی جہاں شادی ہو گئی جہاں دو بچے ہو گئے. تو دنیا میں بھی سب سے پہلے آدمی کس سے تعلق توڑتا ہے؟ اپنے بھائی سے توڑتا ہے. اور قیامت میں بھی وہی نقشہ پیش کیا گیا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے. اس کے بعد کس سے بھاگے گا؟ وہ امہ و ابی, اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. دنیا میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ انسان پہلے اپنے بھائی سے تعلق ختم کرتا ہے, اس کے بعد وہ تعلق ختم کرتا ہے اپنے ماں باپ سے. اور کس کی وجہ سے تعلق ختم کرتا ہے اپنے ماں باپ سے؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے, وہ صاحبتی ہی, اور اپنی بیوی سے. ماں باپ سے دنیا میں تعلقات عموماً بر صغیر میں خاص طور پہ کب انسان خراب کرتا ہے؟ جی جمیل صاحب کیا تجربہ کہتا ہے آپ کا؟ وہ جی شادی کے بعد خراب ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, حقیقت تو یہی ہے نا, بالکل شادی حقیقت تو کے بعد یہی ہے. خراب آپ ہو دیکھیں جاتی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی وہی نقشہ کھینچا ہے کہ پہلے وہ اپنے بھائی سے تعلق ختم کرتا ہے, پھر ماں سے, پھر باپ سے, اور جس کی وجہ سے تعلق ختم کرتا ہے اس سے بھی بھاگے گا صاحبتی ہی, اور اب بھاگے گا اپنی بیوی سے بھی. سب سے آخر کے اندر انسان دنیا میں بھی تعلق اپنی اولاد سے ختم کرتا ہے, سب سے آخر دنیا میں بھی. اور اگر وہ پھر اولاد بھی اگر بیٹے ہوں تو سب سے آخر میں ختم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن کیسا نفسا نفسی ہوگا کہ انسان جو ہے وہ اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اور اپنی بیوی سے, اور اپنے بھائی سے, سب سے وہ دامن چھڑا کے بھاگے گا. اور دنیا کا بھی یہی معاملہ بالکل سیم ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنی خوبصورت, یہ اتنا زبردست ہمارا اللہ تعالیٰ کا یہ مینیول ہے. یہ جو ہدایت کی چیز ہے نا, بس اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے تو یہ ہدایت دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھیں سورہ بقرہ میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, اور یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اللہ نے یہ نہیں کہا یہ ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے, نہ اللہ نے یہ کہا کہ یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے. اللہ کہتا ہے یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے, انسان کے لیے. اور انسان بننے کے لیے اس کا مطلب ہے مجھے اگر اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے جمیل صاحب, تو مجھے سب سے پہلے کیا بننا پڑے گا؟ انسان. بننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 40 برس تھی. بلکہ تمام انبیاؤں کو کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ سب کو جب نبوت ملی ہے تو ان کی عمر 40 سال کی. سورہ اعراف پڑھے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور 40 سال آپ کو پتہ ہے یہ وہ ایج ہے کہ جس کو کہتے ہیں میچیورٹی لیول. جس آدمی کی میں میچیورٹی لیول 40 سال کی عمر میں نہ آئے وہ پھر ساری زندگی نہیں آ سکتا. اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے, ایکسیپشنل کیسز دنیا میں ہو سکتے ہیں,
لیکن 40 سال ایک ایسی ایج ہے کہ جس کے بعد انسان یا تو بالکل ہی باہر چلا جاتا ہے یا اندر آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس میں چینجز زندگی کے اندر ضرور لے کے آ رہے ہیں. تو سوائے ایک سیدنا عیسیٰ جن کی پیدائش بھی موجزانہ، ان کی ہر چیز موجزانہ، تمام انبیاءوں کو جو نبوت ملی وہ 40 سال میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے مکہ میں وہ کیسے جانے جاتے تھے؟ صادق صادق اور طور اور امین. یعنی اصل چیز یہ تھی کہ وہ فطرت ہے انسان کی فطرت ہے. اور آپ یہ دیکھیں، میں یہ بات بڑے اس کے ساتھ کہتا ہوں، شرمندگی سے کہتا ہوں یہ بات. ہمارے بہت سارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں یا ہمارے سپلائرز ہوتے ہیں جو یو ایس میں بیٹھے ہیں یا یورپ میں بیٹھے ہیں یا دنیا میں کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ اپنے وعدے کے بڑے پابند ہوتے ہیں، اپنے وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں، اپنی کمٹمنٹس کے بڑے پابند ہوتے ہیں. تو صداقت اور امانت جو ہے وہ تو انسان ہونے کا ایک ثبوت ہے. تو ہمارے ساتھ تو بدقسمت یہ ہے کہ ہم اس کتاب سے نہ کوئی ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور نہ انسان بننے کی کوشش. دونوں چیزوں کو جو ہے نا ہم نے بری طرح سے مس کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جمیل صاحب آپ ہی سے بات کرتا ہوں. جمیل صاحب میں آپ سے کہتا ہوں زید کا گھر، سوری ہاں ٹھیک ہے چلیں جی، میں آپ سے کہتا ہوں زید کا گھر کیا بنائیں گے جی اس کا؟ بیت زیدن. بھائی تو زید ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اس کا گھر، بیتہ. بھائی تو ہو. آپ نے ضمائر استعمال کی ایک جگہ پہ، ٹھیک ہے. میں اب آپ سے کہتا ہوں زید کے گھر کا دروازہ. اس میں بنے گا، اس میں جو ہے نا بیسیکلی یہ ڈبل ہو گیا، اس میں مضاف، یہ سمپل مرکب نہیں ہے، اب یہ زیادہ کمپلیکس ہو گیا. جی یہ بیسکلی کیا ہو گیا، اس کے اندر آپ دیکھیں اس میں دو مرکبات ہو گئے. ایک ہو گیا زید کا گھر اور اس کے بعد گھر کا دروازہ دوسرا. اور اس کے بعد ہو گیا گھر کا دروازہ. یہ دو مرکب اس میں آ گئے. جی. ایک یہ آ گیا زید کا گھر آ گیا اور ایک آ گیا گھر کا دروازہ. جب بھی مرکب اضافی میں ایک سے زائد جو ہے وہ مضاف الیہ ہو جائیں تو جی. بیسک پرنسپل جو ہے وہ پرنسپل جو آپ کرتے ہیں سیدھا سیدھا، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ تیر بنا لیں، کہ آپ نے کہا کہ یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. تو جب بھی ایک سے زائد مرکب انوالوڈ ہو جائیں، جس کے اندر ایک سے زائد مرکب اور مرکب اضافی ہو، اگر آپ اس میں دیکھیں زید کے گھر کا دروازے میں اگر آپ دیکھیں تو گھر جو ہے وہ زید کے لیے مضاف الیہ ہے اور دروازہ گھر کے لیے. مضاف ہے، جی. دروازے کے لیے مضاف ہے. تو اس کے اندر کیا کریں، سمپل سر یہ ہے کہ آپ اس کے بھی تیر بنا لیں، یعنی یہ ایک پہلا مضاف پکڑ لیں اور مضاف الیہ پکڑ لیں. مضاف اور مضاف الیہ کو آپ نے پکڑ لیا، پہلے آپ سیدھا سیدھا زید اور دروازے کی بات کر لیں. تو دروازے کی کیا بنا لیں گے سر آپ؟ بابو. بابو. نہیں یہ تو اور مضاف الیہ بنا دیں زیدن. بابو زیدن. بابو زیدن. نہیں یہ تو دروازے کا جو تعلق ہے گھر سے ہے، زید سے تو نہیں ہے. نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں اس کو بنانے کے لیے. سمپلی کیا کریں کہ اس کا پہلا جو مضاف و مضاف الیہ نا اس کو پکڑ لیں. پہلا مضاف و مضاف الیہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ پہلا کونا آخری کونا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب بیچ میں رہ گیا آپ کا گھر. یہ جو گھر ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ ایسے ہی گھر ہے. جو ہے زید کے لیے مضاف الیہ ہے، لیکن دروازے کے لیے کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مضاف ہے. اب جب
مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے تو اس پہ دونوں قانون اپلائی ہوں گے. یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ مضاف کا قانون بھی اپلائی ہوگا اور مضاف الیہ کا قانون بھی اپلائی ہوگا. مضاف کا قانون کیا ہے سر؟ اس کا الف لام داخل نہیں ہو سکتا اور اس کا اعراب ہلکا ہلکا ہوگا. ہوگا. اعراب ہلکا ہوگا اور اس پہ الف لام داخل نہیں ہو سکتا, تو یہ بن جائے گا بیت. اور مضاف الیہ کی وجہ سے جو ہے یہ حالت جر میں چلا جائے گا. بیت بن جائے گا نا سر, الف لام بھی داخل نہیں ہے بالکل. اور اعراب بھی ہلکا ہو گیا. جی یہ تو مضاف کا قانون ہو گیا. تو جی. اور مضاف الیہ کا قانون کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حالت جر میں لے کے جانا پڑے گا. تو آپ اس کو حالت جر میں لے جائیں. بابو بیتی دفاعی طور زیدن. پہ اب آپ اس کا ترجمہ کریں, کیا ہوگا؟ زید کے زید کے گھر کا دروازہ. دروازہ. سمپل. اس کے آپ ایک چیز نوٹ کر لیں, بہت آسان سی, کہ جب بھی ایسا جو مرکب اضافی ہوتا ہے جس میں ایک سے زائد آتے ہیں, اس کو کمپلیکس کہہ لیں, پیچیدہ کہہ لیں, پیچیدہ مرکب اضافی کہہ دیں, اس کو کمپلیکس مرکب اضافی کہہ دیں. اس کے لیے پہلا جو آپ کا مضاف ہے اور مضاف الیہ ہے اس کو آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کر دیں. اس کے بعد بیچ میں جتنا کچھ بھی آ جائے, جو کچھ آ جائے بیچ میں, اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ نہ اس پہ الف لام داخل ہوگا, نہ اس کا اعراب بھی ہلکا ہوگا, وہ حالت جر میں ہو, چاہے وہ ایک ہو, دو ہو, تین ہو, چار ہو, اس سے کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے جی, کوئی فرق نہیں پڑے گا. جویریہ میں آپ کو ایک دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے رسول کی بیٹی. جی جویریہ. جی سر السلام علیکم. اس کا ہوگا سب سے پہلے تو ہم اس میں جو اللہ اور بیٹی ان کا تیر بنائیں گے. جی, تو یعنی اگر آپ اس کو کریں تو یہ اس طرح سے بن جائے گا اور یہ بیچ میں آ جائے گا. جی ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. اب بنائیں, کیا بنے گا؟ سمپل بن جائے گا. تو یہ ہو جائے گا بیٹی کا ہوگا بنتو, بنتو, اور بنتو اللہ اللہ کا کرتے ہیں اللہ ہی, اور رسولی ہو جائے گا. اور ہو جائے گا بیچ میں آپ کا رسول. ملا کے پڑھیں گے تو رسول اللہ, بنتو رسول اللہ, اللہ کے رسول کی بیٹی. آپ کو پتا ہے نا کہ مرکب اضافی کو پڑھتے آپ ریورس میں, الٹا. اس کو آپ پڑھتے آپ ریورس میں. عفان شیخ عفان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک الحمد للہ. ہمارے لیے بہت آسان ہے. اللہ کی مسجدوں کے علماء. اللہ کی مسجدوں کے علماء. اللہ کو آخر میں لے کر چلے جائیں گے اور علماء کو پہلے لے آئیں گے. ٹھیک ہے, اور مسجدوں کو بیچ میں لائیں گے. چلیں کرو. علماء کو کیا کہتے ہیں؟ علماء کا علماء ہی ہے. علماء کا علماء ہی ہے. علماء مساجد. مساجد. اب مساجد مجھے بتاؤ کیا چیز ہے؟ جمع ہے. مساجد جمع ہے. ہاں مساجد کیا ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. مجھے بتاؤ کہ جو مساجد ہے, یہ مساجد جو ہے یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟
मसाजिद गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ, मसाजिद गैर गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ के ऊपर जो है वो हालत जर कबूल नहीं करता। नहीं करता। हाँ ठीक है, गैर मुनसरिफ हालत जर कब कबूल करता है? जब पिछले बार हमने किया था मिस्कीनों की माँ, तो हमने क्या बनाया था? उम्मुल मसाकीनी। जब उस पर किसी वजह से अलिफ लाम दाखिल हो जाए। जब उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो जाए। अलिफ, ठीक है। जब अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो वो हालत जर कबूल करता है। मैंने कहा था आप लोगों से कि गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल नहीं करता। सिर्फ दो कंडीशन ऐसी हैं जब वो हालत जर कबूल कर सकता है। एक कंडीशन ये है कि उस पे अलिफ लाम दाखिल हो जाए, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो मुदाफ बन के आ जाए। तो अगर गैर मुनसरिफ अस्मा मुदाफ बन के आ जाएगा तो फिर वो हालत जर को कबूल कर लेगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा? मसाजदी। मसाजिदी उलमाओ मसाजिदिल लाही। लाही, अल्लाह की मसाजिद के उलमा। अल्लाह की मसाजिद के उलमा। सर अलिफ लाम दाखिल नहीं हुआ, फिर कैसे हो गया ये? मैंने आपको ये तो बताया कि जो गैर मुनसरिफ अस्मा हैं ये हालत जर कबूल नहीं करते। सिर्फ दो कंडीशन ऐसी हैं जब वो हालत जर कबूल कर सकते हैं। पहली कंडीशन है कि उस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो मुदाफ बन के आ जाए। ये मुदाफ बन के आया ना इधर जी, इसलिए मुदाफ बन के आएगा तो गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल कर लिया। ठीक है जी, क्लियर है? जी जी निदा। जी। अल्लाह के रसूल की बेटी की दुआ। कितने मुरक्कब इजाफी हैं इसके अंदर? 3 बनाइए। अब इसमें क्या अल्लाह और दुआ को पहले लेंगे? ये आप बताएं, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो आज ही ज्वाइन किया आप लोगों को, मैं तो सीखने आया हूँ। क्रॉस करें, क्रॉस करें। दुआ और अल्लाह, हाँ हो जाएगा। और दुआ मुजाफ है, वो अल्लाह मुजाफ है, तो दुआ। अब ये तो बहुत आसान हो जाएगा ना, इसको तो और क्रॉस कर सकते हैं आप। एक तीर तो आपने बना दिया दुआ और अल्लाह का। दूसरा क्रॉसिंग रसूल और बेटी का हो जाएगा। हाँ, दूसरा आपका बन जाएगा इस तरह से। दूसरा आपका बनेगा ये वाला तीर। ठीक है, अब आप बना लें। दुआ क्या बनेगा? दुआऊ, और इधर जो है वो अल्लाह ही। अल्लाह ही तो आखिर में आ जाएगा ना। हाँ वो आखिर वाला। और इधर जो है वो बिन्तु बिन्तु और रसूली। अब मुझे बताएं, बिन्तु आएगा? जी हाँ बिन्तु आएगा। बिन्तु आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जो बीच का पार्ट होगा उस पे दोनों कानून अप्लाई होंगे ना, मुदाफ का भी और मुदाफ अलैह का। तो मुदाफ का कानून अप्लाई करेंगे तो अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा, इराब हल्का होगा। और क्योंकि बिन्तु जो है वो दुआ के लिए क्या बन जाएगा? बिन्ती। मुदाफ अलैह बनेगा ना। तो जी इससे जी, क्या होगा, इसका इराब जो है वो जेर में आ जाएगा। दुआ बिन्ती रसूलिल्लाह। रसूली। तो दुआ बिनती रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल की बेटी की दुआ।
بس اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ جب بھی پیچیدہ مرکب اضافی آ جائے, کمپلیکس مرکب اضافی آ جائے, آپ نے کرنا کیا ہے کہ پہلے اور آخر کو جس طرح سے آپ نارمل بناتے ہیں نارمل بنا لیں, بیچ میں جتنے بھی مرکب اضافی اور مرکب جتنے بھی مضاف جی ان سب کو جتنے بھی آ جائیں اس میں ان سب کے اوپر الف لام داخل ہوگا, اس کا اعراب ہلکا ہوگا اور وہ حالت جر. صاحب کیسے سر جی؟ جی السلام علیکم. اللہ کا شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے سر جی الحمدللہ. ایک آپ سے منہ زبانی کروں. جی کوشش کر. جی کوشش کر. گھر کے کمرے کی چابی. زید کے گھر کے کمرے کی چابی. میں تو لکھ کے ہی کروں گا اس کو. تو اس میں بھی 3 مرکب ہیں, زید کے گھر, گھر کے کمرے اور کمرے کی چابی. تو زید جو ہے یہ آخر میں چلا جائے گا, اور چابی سب سے پہلے آ جائے گا اس میں. اس کے بعد جی چابی کی عربی نہیں, چابی کی عربی نہیں پتا مجھے. چابی کی عربی ہے مفتاح. مفتاح. مفتاح مضاف ہے نا, ہلکا کر دیا. مفتاح جی مفتاح. اور اس کے بعد کمرے کی, تو کمرے کے لیے کیا عربی ہے؟ غرفہ. غرفہ. غرفائی. مفتاح غرفائی. اب مجھے بتائیے غرفہ کو کیا کروں, کون سی حرکت دوں؟ جی اس میں جر ہی آئے گا. جر ہی آ جائے گا. جی مفتاح غرفاہی بیتی زیدی. زیدن. زیدن کو آپ نے ہلکا کیوں کیا؟ زیدن تو معرفہ ہے, آپ کو معلوم ہے. حالت نصب زیدن, حالت سوری حالت رفع زیدن, حالت نصب زیدن, حالت جر زیدن. زید کے گھر کے کمرے کی چابی. مفتاح غرفائی بیتی زیدن. زبردست. کوئی سوال, کوئی اشکال؟ جی میں پہلے آدھے گھنٹے میں نہیں تھا, تو لیکچر دوبارہ سنوں گا, مجھے اگر ضرورت پڑی تو میں آپ سے پوچھوں گا. ضرورت نہیں ہے, بہت آسان تھا, کچھ بھی نہیں کیا سر ہم نے. ایک آدھ قرآن کی آیات کرائی تھی جی, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیجیے گا. جی انشاءاللہ تعالیٰ کروایا سچ کچھ نہیں. سر جی غرفتی کیوں ہے؟ غرفتی نہیں غرفہ ہی کیوں ہے, غرفتی ہوگا نا. تو غرفتی تو لکھا ہے, تاکہ نیچے دیر نہیں ہے, تاکہ نیچے دیر, تاکہ نیچے دیر. صبا جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی. یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے اب تک قرآن یہ گرامر پڑھنے کا؟ جی ہوا ہے. الحمدللہ. چلے یہ آپ سے ایک بہت ہی آسان سا میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں, بہت ہی آسان. اللہ کا عظیم رسول. بلکہ ایک کام اور کرتا ہوں, اس کے ساتھ ایک اور بھی لکھ دیتا ہوں. دو آپ کو مرکب دے دیے میں نے, اللہ کا عظیم رسول, عظیم اللہ کا رسول. دونوں الگ الگ ہیں نا؟ یہ دونوں الگ الگ. رسول عظیم, رسول عظیم اللہ. رسول عظیم اللہ. ٹھیک ہے, چلے دوسرا بتائیے. جو آپ نے بولا اس کو یاد رکھیے گا, میں لکھ نہیں رہا, آپ نے یاد رکھنا ہے.
جب آپ نے کہا رسول عظیم اللہ، آپ نے کہا نا جی آپ نے کہا رسول عظیم اللہ، تو اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے آپ؟ اللہ کا عظیم رسول، کیسے کیا آپ؟ مطلب اس کو ریورس کر دیا. ریورس تو نہیں کر سکتی، چلیں دوسرا بنائیے. عظیم اللہ کا رسول. رسول اللہ رسول اللہ عظیمی. رسول اللہ رسول اللہ عظیمی. رسول اللہ العظیمی، اور پہلے آپ نے کہا رسول عظیم اللہ، ایسی کہا نا آپ نے؟ جی جی. اچھا ایک بات بتائیے، یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، آپ نے لگ کیا رہا ہے؟ مرکب اضافی تو لگ رہا ہے، مرکب اضافی تو ہے. کے کا آ گیا تو اس کا مطلب جب بھی کسی ٹرانسلیشن میں کے کا معنی آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مرکب اضافی ہے. مجھے پتا ہے اس کے علاوہ کیا لگ رہا ہے یہ آپ؟ اچھا عظیم معرفہ ہے. اس کو چھوڑ دیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے. مجھے صرف یہ بتائیے آپ کو لگ کیا رہا ہے، اس کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی تو اس کے علاوہ کوئی چیز ہے اس کے اندر؟ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. مرکب میں اضافی ہے، مرکب اضافی یہ جو عظیم ہے، عظیم، یہ عظیم کیا چیز ہے؟ صحیح، مرکب میں تفصیلی اور اضافی دونوں ساتھ ہیں. آپ کی بات جو ہے نا تھوڑی صحیح ہے، تھوڑی وہ ہے. یہ مرکب اضافی ہے لیکن یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، یہ مرکب توصیفی نہیں ہے. آپ اس کو کہیں کہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہوا ہے. عظیم صفت کے طور پہ آ رہا ہے. عظیم کس کے طور پہ آ رہا ہے؟ صفت کے طور پر. تو سبا جی یاد رکھ لیجئے گا کہ جب بھی مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہو تو مرکب اضافی بنانے کے لیے صفت کو پہلے آپ ہائڈ کر دیں. صفت کو آپ ہائڈ کر دیں. اگر صفت کو ہائڈ کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ اللہ کا رسول. صفت کو اگر ہائڈ کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ میں سمجھ کیا بن جائے گا؟ رسول اللہ. نہیں ابھی صرف میں آپ کو اردو میں پوچھ رہا ہوں، اردو میں پوچھ رہا ہوں. عظیم کو صفت کو ہائڈ کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اللہ کا رسول. اللہ کا رسول. اللہ کے رسول کا مرکب بنا لیں، کیا بنے گا؟ رسول اللہ. رسول اللہ. العظیم ہو جائے گا. ادھر بھی آ جائے. عظیم اللہ کا رسول، صرف کو ہائڈ کر دیں، صرف کو ہائڈ کر دیں، کیا بن جائے؟ اللہ کا رسول. کیا بنے گا؟ رسول اللہ. رسول اللہ. دونوں جگہ ایک ہی چیز بنی ہے. اب ایک قانون نوٹ کر لیں اچھی طرح سے. جب بھی مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہو تو مرکب اضافی بنانے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ وہ صفت کو ہائڈ کر دیں، اور جو نارمل بنتا ہے وہ آپ نارمل بنا لیں. اللہ کا عظیم رسول صفت کو ہائڈ کیا، بن گیا رسول اللہ. عظیم اللہ کا رسول صفت کو ہائڈ کیا، آپ کا دوبارہ بن گیا رسول اللہ. اب آپ کی بات آئے گی کہ اب آپ نے صفت کو کہاں لگانا. اب مجھے بتائیے پہلے والے مرکب میں یہ جو صفت عظیم ہے یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے کہ رسول کی ہے؟ رسول کی ہے. رسول کی ہے. تو یاد رکھیے گا جب بھی مرکب اضافی کے اندر صفت کا استعمال آئے گا تو صفت ہمیشہ آخر میں لگائی جائے گی. صفت ہمیشہ آخر میں لگائی جائے گی، یعنی آخر کا مطلب ہو گیا کہ مضاف الیہ کے بعد لگائی جائے گی. ٹھیک ہے. صفت کا اصول کیا ہوتا ہے موصوف کے ساتھ، مجھے یہ بتائیے. صفت کا کیا کنیکشن ہے موصوف کے ساتھ؟
کہ صرف 100% موصوف کے تابع ہوتی تابع ہوگی 100%. اب مجھے بتائیے رسول معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ. رسول معرفہ کیوں ہے یہ مجھے بتائیے. حالت رفع میں ہے. نہیں معرفہ اس لیے نہیں ہے. معرفہ اس لیے ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تنوین نہیں ہے. نہیں, کسی نکرہ اسم کی نسبت اگر کسی معرفہ اسم کے ساتھ دے دی جائے تو ایسا نکرہ اسم بھی معرفہ کہلاتا ہے. اسی لیے رسول کہلاتے ہیں. اس وقت رسول نکرہ ہے, اس پہ الف لام بھی داخل نہیں ہے, اور یہ جو ہے کوئی معرفہ اسم نہیں ہے, نکرہ اسم ہے. الف لام داخل ہو جاتا ہے تو یہ معرفہ بن جاتا ہے. لیکن چونکہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ معرفہ ہے, اس لیے ایسا اسم نکرہ اسم جس کی نسبت معرفہ کے ساتھ دے دی جائے ایسا اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے. تو رسول معرفہ ہے اس لیے صرف بھی معرفہ آئے گی. رسول معرفہ ہے تو صرف بھی معرفہ آئے گی. العظیم العظیم ہو جائے العظیم. اچھا اب ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیں. اب رسول کی حالت کیا ہے مجھے بات بتائیے. حالت رفع ہے, حالت نصب ہے کہ حالت جر ہے؟ رفع. حالت رفع. تو یہ بن جائے گا رسول اللہ عظیم. اب جب آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کا عظیم عظیم رسول. کیوں کیا؟ کیونکہ موصوف صفت کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے صفت پھر موصوف. اللہ کا عظیم رسول. اللہ کا عظیم رسول. اس سچویشن میں آ جائیں, یہاں مجھے بتائیں کہ یہ صفت کس کی ہے؟ رسول کی ہے کہ اللہ کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ. اللہ مجھے بتائیں معرفہ ہے؟ معرفہ ہے. کا مطلب عظیم بھی معرفہ ہی آئے گا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس پہ حرکت کون سی آئے گی؟ حالت جر آئے گی. جر آئے گی. کیوں حالت جر آئے گی؟ اللہ کی حالت جر. اللہ جو ہے اس میں اللہ وہ حالت جر میں. اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ مضاف الیہ کا پہلے ترجمہ ہوگا. مضاف الیہ جو ہے وہ موصوف صفت کے طور پہ آ رہا ہے. موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے صفت پھر موصوف. عظیم اللہ کا رسول. عظیم اللہ کا رسول. کلیئر ہے؟ کوئی سوال اس پہ؟ واضح؟ زوہا آپ کے بھائی صاحب موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں سر. خرم صاحب موجود ہیں آپ کے ساتھ کہ نہیں ہے؟ نہیں. اچھا نہیں موجود. چلے یہ آخری والا آج آپ کا آپ کر دیں. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ؟ مرکب اضافی جس میں صفت موجود ہے. اب صرف اس میں کیا ہے؟ بھڑکائی ہوئی. بھڑکائی ہوئی. تو پہلے تو آپ نے نارمل سیدھا سیدھا مرکب اضافی بنا لیا. کیا بنے گا؟ اللہ کی آگ. بنائیے کیا بنے گا؟ نار اللہ. نار اللہ. اب صفت آ جائے گی. صفت کیا آئے گی؟ بھڑکائی ہوئی. جی. بھڑکائی ہوئی کو کہتے ہیں منقادۃ. منقادہ کیا کہتے ہیں؟ بھڑکانے کو منقادہ. جی. اب مجھے بتائیے یہ جو بھڑکائی ہوئی ہے یہ صفت کس کی ہے؟ آگ کی. آگ کی صفت ہے. اور جو لفظ آگ نار ہے یہ معرفہ ہے؟ جی معرفہ ہے. اس کا مطلب الف لام داخل ہوگا. مجھے بتائیے نار جو ہے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث.
मुअन्नस है, इसका मतलब ये मुक़द्दा की जगह क्या हो जाएगा? मुक़द्दती, अल-मुक़द्दती। मुझे बता हरकत कौन सी आएगी इस पे? ओ पेश आए, रफ़ा। रफ़ा आएगी। रफ़ा क्यों आई? क्योंकि नारू पे यानी क्योंकि हालत रफ़ा। जो मौसूफ था वो हालत रफ़ा में था। जी। तो नारुल्लाहिल मुक़द्दत, अल्लाह की भड़काई हुई आग। फिर आगे मजीद इसकी सिफ्त आ जाती है, नारुल्लाहिल मुक़द्दतु अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा। ये मजीद आगे सिफ्त आई है, तो इंशाल्लाह जब आप आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद इसके बारे में पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप समझें आपका मुरक्कब इजाफी जो है वो चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। उसमें एक छोटा सा पार्ट है, जिस तरह से ये सिफ्त आई है, इसमें एक इशारा भी आता है, वो मैं आपको अगली दफा एक 5-7 मिनट के अंदर करा के फिर नया सेशन कराऊंगा। लेकिन जो बात मैंने पहले भी कही है उसको जहन में रखें कि मुरक्कब इजाफी, बल्कि मैं आपको करा ही देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई सवाल नहीं है? नहीं। छोटी सी चीज अभी करा लो। जमीन साहब करेंगे आप? जमीन साहब मौजूद हैं? जी मौजूद हूँ। करेंगे? जी जी। मुरक्कब इजाफी में सिफ्त का इस्तेमाल होता है तो क्या करते हैं सर? सिफ्त को छुपा देते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है सिफ्त को जुमले मुरक्कब के एंड पे लगाएंगे, और सिफ्त जो है मौसूफ को 100% फॉलो करेगी। बिल्कुल सर जी। अब मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, लड़के की ये किताब, और इसके साथ में आप एक पैरेलल एक दूसरी भी मैं आपके साथ रख देता हूं। इस लड़के की किताब, लड़के की ये किताब, इस लड़के की किताब। तो पहले में तो ये जो है इशारे के तौर पे आ रहा है, और दूसरे में इस जो है इशारे के तौर पे आ रहा है। अच्छा, अब इस बारे में क्या देखा आपने कि मुरक्कब इजाफी में इशारे का इस्तेमाल। बिल्कुल ठीक है, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, इशारे को हाइड करें, दोनों जगह एक ही मुरक्कब बन गया। आपने देखा, लड़के की किताब, लड़के की किताब। ठीक है जी, लड़के की किताब बना लें। किताबु वलद, किताबु वलदी, वलद। किताबु वलदी, लड़के की किताब, लड़के की किताब। जब सिफ्त इस्तेमाल होती है तो सिफ्त को आप क्या करते हैं सर? उसको जुमले के एंड पर लगाते हैं, जुमले के एंड पे मुरक्कब के एंड पे लगाते हैं लगाते और हैं। उसके मुताबिक लगाते हैं, जिसके मुताबिक होती है, इसकी सिफ्त होती है मौसूफ के मुताबिक। जिसके उस हिसाब से आप लगाते हैं। जब इशारा इस्तेमाल आएगा ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इशारा किसकी तरफ इस्तेमाल है, इशारा किसकी तरफ, किसकी तरफ इस्तेमाल है। अगर इशारा मुदाफ की तरफ इस्तेमाल हो, जी, अगर इशारा मुदाफ की तरफ इस्तेमाल हो तो आप मुरक्कब के आखिर में इशारा लगाएंगे। ठीक है। मुदाफ की तरफ अगर इस्तेमाल हो तो आप आखिर में लगाएंगे,
اب یہاں مجھے بتائیں اشارہ کس کی طرف استعمال ہوا تھا؟ مضاف کے لیے. مضاف کے لیے ہوا تھا. تو مضاف کے لیے ہوا تھا تو اشارہ آپ آخر میں استعمال کریں گے. کتاب کی طرف اشارہ ہے, کتاب مذکر ہے, واحد ہے, جی تو حاضہ آ جائے گا. ترجمہ کیسے کریں گے سر مجھے بتائیں گے؟ یہ یعنی کہ حاضہ سے شروع کریں گے یہ, نہیں, اور حاضہ جس سے کریں گے, مضاف الیہ سے شروع کرتے ہیں نا. مضاف الیہ الولد, تو لڑکے کی لڑکے کی یہ کتاب, اشارہ جو ہے اس چیز کی آپ طرف اشارہ, ہوگا جس طرح سے مشار اشارہ و مشار مشار لے الیہ, کر ٹھیک ترجمہ ہوتا ہے لڑکے کی یہ کتاب. اور جب اشارہ مضاف الیہ کے مضاف ساتھ, الیہ کی طرف ہو, جی جب اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو, جیسے یہاں ہے, یہاں مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے, جی جی تو پھر اشارے کو مضاف الیہ سے پہلے لگا دیں. اشارہ اگر مضاف کی طرف ہے تو مرکب کے آخر میں لگائیں گے. اشارہ اگر مضاف الیہ کی طرف ہے تو مضاف الیہ سے پہلے لگا دیں. تو مضاف الیہ کیا ہے؟ ولد, ولد, اس سے جی پہلے ولد. لگنا. کیا پڑھیں گے جی, اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ مرکب مضاف الیہ سے شروع کریں گے, مضاف الیہ سے شروع, میں ترجمہ پہلے مضاف کا ہوگا نا, مضاف الیہ کا ہوگا نا, جی, اور اس کے ساتھ ہی اشارہ بھی آ جائے گا. تو اس لڑکے کی کتاب, اس لڑکے کی کتاب. جی, اب میں آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت رکھتا ہوں. اس گھر کا رب, تو اس میں جو ہے رب سے شروع کریں گے. اب دیکھیں اس گھر کا رب, تو اس پہ اشارہ آ گیا یہ اس, جی, تو پہلے تو گھر کا رب بنا لیں. رب البیت, رب البیت, رب البیت ہی ہو گیا نا سر. جی, اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف ہے, مضاف الیہ کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف, نہیں مضاف الیہ کی طرف. اب مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہو تو پھر کب لگاتے ہیں؟ مضاف الیہ کی طرف ہو تو مضاف الیہ سے پہلے لگائیں گے. پہلے لگا دیتے ہیں. سر جی, فَلْيَعْبُدُوا رب ھذا البیت, رب ھذا البیت. قرآن مجید تو بہت زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے, لیکن میری نظر سے تو میرے خیال میں شاید تین مقام ہے. سورہ یوسف میں ایک جگہ پہ ہوا ہے, اسی طرح سے پھر سورہ انبیاء میں ہوا ہے, جب سیدنا ابراہیم نے کہا تھا نا کہ اپنے اس بڑے والے بت سے پوچھو, کیا تھا جو نہیں تھا ان کا یہ بڑا کبیرہم ھذا, ان کے اس بڑے سے پوچھو. تو زیادہ استعمال نہیں ہوا, لیکن بہرحال استعمال ہے, اس لیے میں نے آپ کو اس کو کرا دیا. تو ذہن میں صرف یہ چیز رکھے سر کہ مرکب اضافی, سادہ مرکب اضافی آپ پڑھا, آپ نے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال پڑھا, آپ نے مرکب اضافی میں پیچیدہ مرکب اضافی کو دیکھا جس میں ایک سے زیادہ 2 یا 3 بھی جمع ہو سکتے ہیں, اور پھر آپ نے اس کے اندر جو ہے صرف کا استعمال بھی دیکھا, اور آپ نے اس میں اشارے کا استعمال بھی دیکھا. مرکب اضافی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. آپ لوگوں کو میں نے ایکسرسائز دی تھی, ماشاءاللہ کافی لوگوں نے کی اور بہت اچھی کی. آج میں مزید کچھ آپ کو بھیجوں گا, اس کو بھی دیکھیں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ہم اگلی دفعہ جو کلاس کریں گے اس کے اندر ایک آخری مرکب کریں گے. وہ مرکب بھی قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے, بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اسم میں بھی بہت استعمال ہوا ہے, فعل میں بھی بہت استعمال ہوا ہے. وہ مرکب انشاءاللہ اس کو کریں گے, وہ بہت آسان ہے, اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں.
سمپل ہے وہ، بہت ہی زیادہ سمپل. کامدی صاحب. جی سر حکم. جی کامدی صاحب، یہ رب و حاضل بیتی ہوگا، وہاں رب حاضل بیتی جو ہے وہ کس کانٹیکسٹ کے اندر ہے؟ قرآن مجید پہ. جی ہاں میں نے ابھی دیکھیں آپ کو ایک چیز بتائی ہے، کیونکہ جیسے بہت سارے ایکسرسائز میں جب دیتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں، نوٹ کرتا ہوں کہ لوگوں نے جو قرآن میں پڑھا ہوتا ہے نا وہی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے آپ سے کہا ہمارا رب، تو بہت سارے لوگوں نے ربنا ہی لکھ دیا تھا. تو میں ایک چیز بار بار آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں کہ اسم کی جو اصل حالت ہے وہ ڈیفالٹ حالت جو ہے حالت رفع ہے. حالت نصب میں جائے گا، جر میں جائے گا، کوئی نہ کوئی وجہ ہو. آپ کے سامنے ابھی تک حالت جر کی وجہ آئی ہے. صحیح. حالت جر کی ایک وجہ آپ کے پاس آئی ہے. حالت جر کی دو وجوہ ہیں. اسم کی حالت رفع میں جانے کی 8 وجوہات ہیں. اسم بائی ڈیفالٹ تو ہوتا ہی حالت رفع. جی. حالت جر میں جانے کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اسم جب مداخلے ہو جائے. ٹھیک. اسم میں جانے کی جو دوسری وجہ ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو پتہ چل جائے گی، تو وہ آپ کی کور ہو جائے گی. حالت نصب میں جانے کی 13 وجوہات ہیں. اچھا. تو ابھی آپ نے حالت نصب میں جانے کی ایک وجہ بھی نہیں پڑھی. ابھی آپ جو قرآن مجید کی میں اگر آپ کو کانٹیکسٹ میں آیت بھی اگر دکھاؤں تو میں آپ سے اسی طرح سے لکھوں گا جس طرح سے جو ہم جب مرکب بناتے ہیں اس وقت ہے. لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے یہی آیت آپ کے سامنے کھل کے اور واضح ہو کے آتی رہیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس کے اندر ہم جو ہے وہ میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور اگر کوئی بھی چیز ہو تو اس کو مزید جب بھی آپ کہیں گے اس کو ہم دوبارہ ریوائز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اگلی کلاس میں ہم وہ کریں گے. ایک بڑا اہم سوال میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا لیکن ابھی وقت نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پوچھوں گا میں آپ سے ضرور، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا جب میں نے آپ کو کی ایک آیت اور سورہ نور کی ایک آیت دی تھی اس حوالے سے، اس پہ ضرور انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. لیکن آج نہیں ہو سکے گا کیونکہ میری پھر ایک دوسری کلاس ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے اگلی کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی مشکل ہو، کسی کو سوال کرتے ہوئے، کوئی ایکسرسائز کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے، تو آپ لوگوں کو اجازت ہے. آپ مجھ سے 1 to 1 جب چاہیں جس وقت چاہیں میسج دے کے پوچھ لیں. مجھے جیسے سے جب وقت ملے گا میں ڈیفینیٹلی آپ لوگ کو جواب دوں. تو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.